بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا لک یا رب العالمین ومصلیا ومسلما علیک یا خاتم المعصومین۔ 6 رجب کو یوم عرس ہوتا ہے عطائے رسول آفتاب چشت حضور سیدنا معین الملت والدین شیخ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمہ اللہ تعالی آپ کا۔ سلسلہ چشت کے آپ امام ہیں، پیشوا ہیں۔ اس موقع پر آپ کے ملفوظات جو دلیل العارفین کے نام سے چھپے ہیں اور ہشت بہشت میں موجود ہیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات جو عام بندوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے اور وہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی لفظ چشتی بولا جائے، عام طبقہ جس کو دین کی تعلیمات نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں کوئی عشق زیادہ ہوتا ہے، یا چشتی وہ ہوتا ہے جو کچھ حرکات خلاف شرع کرے، یا جیسے ہی لفظ چشتی بولا جائے تو ناچنا کودنا اچھلنا، اور یہ باتیں ایک عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہیں شاید چشتیوں کے ساتھ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، ہر ایک کے لیے معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے اور آپ کی سنت ہے، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے، ولایت کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی شریعت کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل کرنا یہ نہایت ضروری۔ تو اس موقع پر آپ کے ملفوظات جو دلیل العارفین کے نام سے موجود ہیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہوگا کہ چشتی کوئی شریعت سے باہر نہیں ہوتا اور چشتی کوئی نماز کا تارک نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی سلسلہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو سب کے لیے معیار شریعت ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے یہ ملفوظات ہیں اور اس کی 12 مجالس ہیں۔ صحیح معنوں میں چشتی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ اب آپ نے اپنے ان ملفوظات میں، اپنی ان مجالس میں کس طرح مریدوں کی تربیت کی، کس طرح نماز کا درس دیا، کس طرح شریعت کا دامن تھامنے کا درس دیا، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ پہلی مجلس ہی اس میں نماز کے بیان کی ہے۔ خواجہ صاحب کی مجلس میں نماز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ امام خواجہ ابو اللیث سمرقندی کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے کہ اے لوگو، اے جنوں پریو، سنو اور اس کو خوب سمجھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرض نہیں بجا لاتا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطیرہ اقدس پر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے کہ اے لوگو سنو اور اچھی طرح سمجھو، جو شخص سنت نبوی ادا نہیں کرتا اور تجاوز کرتا ہے وہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسی پہلی مجلس میں اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں میں شیخ اجل شیرازی علیہ رحمہ کے ہمراہ ایک مقام میں تھا اور شام کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نیا وضو کرتے تھے، اتفاقاً آپ کی انگلیوں کا خلال رہ گیا۔ غیبی فرشتے نے آواز دی کہ اے اجل، تو ہمارے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کا امتی بنتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ اجل نے قسم کھائی کہ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں کوئی سنت نہیں ترک کروں گا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب کس طرح اپنی مجالس میں اپنے مریدوں کو، سالکین کو، درویشوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ وہ نماز کے پابند بنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ ایسے ہی دوسری مجلس میں آپ نے سالک کو جو تصوف کا نصاب ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی راہ ہے، کن راہوں سے بندہ گزر کے اللہ کا قرب پاتا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا راہ شریعت پر چلنے والوں کا آغاز یہ ہے کہ جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجا لاتے ہیں اور ان کے بجا لانے میں ذرہ بھر تجاوز نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں جی چشتیوں کی لائن عشق والی ہے اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، تم نماز ادا کرتے ہو، وہ ہر وقت کی پڑھتے ہیں اور تم 5 وقت کی پڑھتے ہو۔ یعنی بعض لوگ، میں جاہلوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو معاذ اللہ اصحاب چشت کو کوئی شریعت سے باہر سمجھتے ہیں یا سلسلہ چشتیہ کو اس طرح کا سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ شریعت کے خلاف کام نہیں کر لیں گے
تو ان کا چشتی ہونا یہ مشکوک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ جو سلسلہ چشت کے پیشوا ہیں، امام ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی منزل شریعت ہے، انسان شریعت پر چلے اور اس سے ذرہ بھر تجاوز نہ کرے۔ فرمایا سالکین جب اس طرح سفر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جسے طریقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب شرائط طریقت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور تمام احکام شریعت بلا کم و کاست بجا لاتے ہیں، یہ سارے جملے قابل توجہ ہیں، تو معرفت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اب انہیں اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ تو کتنا یہ واضح آپ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ سالک کے لیے شریعت کی راہ پر چلنا اور شریعت کے خلاف بالکل ذرہ برابر بھی عمل نہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اسی دوسری مجلس کے اختتام پر معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا، اے درویش، نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے، پس جب ستون قائم ہوگا تو گھر بھی قائم ہوگا، جب ستون نکل جائے گا تو چھت فوراً گر پڑے گی۔ چونکہ اسلام اور دین ان دونوں کے لیے نماز بمنزلہ ستون ہے، جب نماز کے اندر فرض، سنت، رکوع اور سجود میں خلل آئے گا تو حقیقت، اسلام اور دین یہ تینوں چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اسی مجلس کے اختتام پر فرمایا، قیامت کے روز 50 مقامات پر انسان کو روکا جائے گا اور اس سے مختلف سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے مقام پر اگر وہ ایمان اور اس کی شرائط و صفات اور شناخت باری تعالیٰ کے حوالہ سے وہ جواب دے گیا، اس کا یہ جواب درست ہوا تو اس سے اگلے مقام پر پھر اور سوال پوچھا جائے گا، اور اگر اس پہلے سوال میں کوئی کمی رہ گئی تو وہاں سے ہی دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بعد ازاں دوسرے مقام پر نماز اور فریضہ کے متعلق سوال ہوگا، اگر وہ عہدہ برا ہو سکا تو بہتر، نہیں تو وہیں سے دوزخ بھیج دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کہنا کہ تم 5 وقت کی پڑھتے ہو، ہم ہر وقت کی پڑھتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا قیامت والے دن نماز کے پیپر میں اگر انسان پاس نہ ہو سکا تو وہیں سے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر تیسرے مقام پر سنت نبوی کے متعلق سوال ہوگا، اگر انسان اس سوال کے جواب میں پاس ہو گیا اور اس کا جواب درست رہا، اس کی صورت سیرت حلیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوا، اور اگر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوئی تو وہ پاس ہوگا، وگرنہ فرماتے ہیں وہیں سے فرشتوں کے ہاتھ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے گا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے جس نے سنت کے ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ جب ان فوائد کو خواجہ صاحب ختم فرما چکے تو زار و زار رونے لگے اور زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شرمندہ ہوگا، اور آگے فرمایا جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے شرمندہ ہوگا تو پھر کس کے پاس جائے گا۔ یہ ہیں وہ دلیل العارفین کے ملفوظات۔ ابھی تو 2 مجالس سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کل 12 یہ مجالس ہیں۔ آپ ان باتوں سے اندازہ کریں کہ اصحاب چشت، اکابر بزرگ کس طرح شریعت کا دامن تھامنے کا درس دیتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ چشتی جناب وہ عشق میں حد سے آگے گزر جاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں یا کوئی ناچنا کودنا یا اچھلنا کودنا، اس طرح کی باتوں کا کوئی شریعت کے ساتھ نہ تعلق ہے نہ ہی سلسلہ چشتیہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ دلیل العارفین سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اول سے آخر تک شریعت پر کاربند رہے اور ذرہ برابر بھی وہ شریعت کے راستے سے تجاوز نہ کرے، نہ ہٹے، تب جا کے اس کو طریقت کی وادی میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور معین الملت والدین شیخ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمہ اللہ تعالی آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔